اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس 2.5 منٹ کے قرآن کے ساتھ والے سیشن میں یا اس ایپیسوڈ میں ہم ایک آیت کو لے لیں گے جس میں کہ انشاءاللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ہے سورہ کہف میں آیہ نمبر 23 اور پارٹلی آیہ نمبر 24۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، یعنی کہ حکم دیا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو یہ نہ کہیں کہ میں یہ کل کر دوں گا until and unless وہ بولیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جو لفظ ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبارت ہے، اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے حکم اپنے بندوں کو دیا کہ کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ بولیں اس میں۔ لیکن ہمارے کلچر سوسائٹی میں ایک چیز آ گئی ہے کہ ہم انشاءاللہ کہتے ہیں لیکن اندر سے وہ کام جو نہیں کرنا ہوتا اس پہ انشاءاللہ ذرا زور سے بولتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ نہ بولیں چونکہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اگر آپ نے کہا انشاءاللہ اور آپ کی اندر سے نیت وہ کام کرنے کی نہیں ہے تو پلیز آپ انشاءاللہ نہ بولیں، کیونکہ نمبر 1 آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نمبر 2 unknowingly بغیر علم کے چونکہ آپ انشاءاللہ بول رہے ہیں اور جھوٹ ہے وہ، تو شاید ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن کے الفاظ یا اللہ کے کلام کی بے حرمتی کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ جب آپ نے انشاءاللہ بول دیا تو اب آپ نے پوری جد و جہد کرنی ہے، پوری ایفرٹ لگانی ہے وہ کام کرنے کے لیے، سمجھے نا؟ پوری ہمت کرنی ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر کسی کا کوئی کام نہیں کرنا تو اس کو پولائٹلی آپ فوراً منع کر دیں، بڑے پیار محبت کے ساتھ احسن طریقے سے منع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔